رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آل عمران کی تقریباً آیت نمبر 44 سے 45 تک کا کچھ خلاصہ ذکر کیا گیا. یہ آیت کریمہ عقیدہ توحید اور یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی میں جو اجمال ہے اس کی یہ تفصیل سے انہی مضامین اور اللہ رب العالمین کی یکتائی وحدانیت کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہی خالق ہے وہی مالک ہے اور اس کے سوا ہر شے مخلوق ہے اور ساری کائنات کو اس نے اپنے کلمہ کن سے کہ ہو فیکون پس ساری کائنات اس کے حکم سے مارز وجود میں آئی. یہ اللہ رب العالمین جل والا کی وحدانیت، کبریائی، یکتائی، اس کے قدم، اس کے قدیم ہونے پر اور عالم کے حادث ہونے پر واضح دلیل ہے. کیونکہ سورہ آل عمران اس سے پہلے ہم نے سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کریم فرقان حمید نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور سیدہ مریم پاک کے حوالے سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت مریم موجود ہیں جو ان کی عظمت و شان اور ان کے حقیقی جو اللہ نے ان کو جو منصب اور مقام دیا تھا اس کا اہم تعارف ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل عظمت کہ حضرت مسیح کون تھے، حضرت عیسیٰ کون تھے، اس کا مکمل تعارف جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ النساء میں، سورۃ البقرہ میں اور سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. کیونکہ یہ آیات اہل کتاب سے متعلق ہیں اور انہوں نے جو اپنے من پسندیدہ مفروضے اور اپنے ذہنوں کے خیالات کو محض عقیدت کے اندر بہتے ہوئے انہوں نے جو عقیدے کے اندر داخل کر دیے تھے. اور یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کسی پر نقد ذاتی نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کا نظریہ وحدانیت ہے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے، کسی کی تذلیل اور تحقیر اصلاً نہیں ہے. جو دلائل اسلام دیتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور نہ وہ خدا تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، نبی ہیں، اور کلمہ کن سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی تخلیق فرمائی. اس میں ہمارے
کچھ دوستوں کو شدید اختلاف لاحق ہوتا ہے اور وہ بات کو جذباتیت اور محبت کے اس جوش میں آ جاتے ہیں کہ محبت پھر کسی قانون اور ضابطے کی پابند نہیں رہتی، اور پھر وہ محبت کو چاہیے کہ وہ ضابطے میں رہے، اور ہر چیز جب تک ضابطے اور دائرے اور قانون میں رہتی ہے تو اس کا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن وہ محبت اپنے ضابطے اور اپنے حد اور اپنی لمٹ کو کراس کر جائے تو وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقیدہ بنا لیا گیا تھا، قرآن کریم اس کا تفصیلی رد کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح پوزیشن ہے وہ واضح کی جا رہی ہے۔ آج کے درس میں میں کوئی مستقلاً یعنی ایک مربوط تو خطاب نہیں کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر، لیکن ان پر چند باتیں انشاءاللہ آج ہم بائبل سے اور دیگر کتابوں سے تقابل کے طور پر اسلام کا ایک نظریہ پیش کریں گے، کیونکہ قربانی کے ایام بھی اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر ہوگا۔ اس کے بعد بھی تفصیل اہل نصارہ اور عیسائیوں کے جو بنیادی عقائد ہیں تو قرآن و سنت کی نظر کے اندر ایک تحقیقی طور پر اس کا ایک مطالعہ کیا جائے، کیونکہ یہ نہیں کہ خواہ مخواہ ہم کوئی بحث لے کر آ رہے ہیں یا حالات کو، بلکہ قرآن کریم کی آیات جو سورہ آل عمران سے گزشتہ 4 سے 5 جمعے سے ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں یہ آیات سامنے آ گئی ہیں، تو ایک تحقیقی تناظر کے اندر اور ایک تہذیب کے تناظر کے اندر اسلام کا جو موقف ہے وہ ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدہ مریم پاک کی شان کو بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے حضرت سیدہ مریم سے کہا تھا کہ ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وطاہرکی، اور تمہیں پاک کر لیا ہے، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور آج کی عورتوں پر تمہیں برگزیدہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مریم تمہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا ہے، پورا واقعہ جو ان کی پیدائش سے چلا ہوا ہے۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو تم پھر ایسا کرو کہ رب کے حضور اس کی عبادت اور فرمان برداری کے لیے کمر باندھ لو اور مضبوطی کے ساتھ اس کی عبادت اور فرمان برداری پر لگ جاؤ، اور اس کی نماز ادا کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حضور محبوب آپ کی پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، لیکن ہم آپ کے سامنے بالترتیب وہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ جو مکہ کے اندر کسی کے شعور و خیال و حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزرا، بلکہ یہ اہل کتاب نے جو اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں یا جو بنیادی نظریے وہ چھپاتے ہیں اور بتاتے کچھ اور ہیں، تو جو ان کے حقیقی نظریے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیل ہے کہ بغیر کسی مدرسے میں گئے ہوئے، بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے، بغیر کسی کے سنے ہوئے، اور نہ مکہ میں کوئی مدرسہ تھا، وہ قوم امی تھی، وہ پڑھنا پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان رہ کر آپ نے ایک ایک چیز جو برسوں پہلے گزر چکی ہے اس کو ایز اٹ از آپ نے بیان کیا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ جب اسلام کمی کی طرف ہے اور ان کا بہت علمی زور ہے، ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، اس سطح پر حبیب آپ بات کر رہے ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کی بات کا انکار کر سکیں، تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ سیدہ مریم ایک برگزیدہ ذات تھی، ہر بیت المقدس کے عالم کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی تربیت کروں گا، تو انہوں نے پانی کے اندر اپنے قلم کو فال کے طور پر ڈال دیا ایک حوض کے اندر، کہ جس کا قلم ڈوب گیا وہ اس کا فال درست نہیں ہے، اور جس کا قلم اوپر آ گیا تو اس کے قلم، جس کا قلم اوپر آ گیا تو یہ نشانی ہو گئی، ایک استخارہ ہو گیا، ایک فال ہو گئی کہ سیدہ مریم کی کفالت وہ کریں گے۔ تو یہ واقعہ بھی قرآن نے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے، حالانکہ یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی، ان کے خاص زاہدوں کو پتا تھی، اور وہ حیران و شجدر تھے کہ یہ باتیں تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور ایک ایک بات وہ کرتے ہیں جو صدیوں سے سینہ بسینہ ہمارے درمیان آئی اور اس کو ہم نے چھپا کر رکھا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اے حبیب اس وقت آپ ان کے پاس نہ تھے کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔
وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو دیکھیے آپ اس وقت بذات خود جسم کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی موجودگی بئی معنی ہو گئی کہ اس کی ساری خبریں ہم نے آپ کو عطا فرما دی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی پیدائش ابھی کی ہے اور اب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ جو یہ برسا برس کی باتیں بتا رہے ہیں. اب آگے بات چل رہی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ فرماتا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم. آگے مزید تفصیل سے آیت کھلے گی سورہ مریم کے تحت ہم کھولیں گے، لیکن آج صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ بات کرنا مقصود ہے کہ حضرت مسیح کون تھے، حضرت عیسیٰ کون تھے. آج بھی مخمصہ ان کے نزدیک بنا ہوا، وہ تین ہے، ایک ہے، دو ہیں، روح قدس ہیں، بیٹا ہے، خدا ہے. اور یہ خود یہ وہ مخمصے میں پڑھ کر گویا کہ 3600 عقیدے گویا کہ وہ بنا بیٹھے، اور اس اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہر ایک نے اپنی کتاب کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دی تاکہ اپنی بات اس کے اندر داخل کر دیا جائے. انشاءاللہ قرآن پر جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس کا بھی جواب انشاءاللہ آگے آئے گا، تو ہم تفصیل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے کہ آج جو اس کتاب کے اندر تحریف اور تبدیلی کی گئی ہے، اس سچ کو قبول کرنے کے بجائے قرآن جو سچی کتاب ہے، جو تبدیلی سے پاک ہے، اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں قرات کا اختلاف ہے، اس میں ناسخ و منسوخ ہے. تو قرات کا اختلاف، ناسخ و منسوخ کا تحریف سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک عجیب سا ایک مخمصہ عیسائیوں کی جانب سے، نصرانیوں کی جانب سے جذباتی طور پر ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جب سیدہ مریم کو یہ کہا تھا کہ ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اے مریم تمہیں ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کی طرف سے، اسمہ مسیح، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم. اب دیکھیں یہاں پر خدا ہونے کی نفی کے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے نہیں. اور وجیہن، بہت عزت والے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کی قدر و عزت ہے. کچھ باتیں کھل کر نہیں کی جا سکتی ہے، ورنہ انہی حضرات سے آپ پوچھئے کہ جس وقت آپ کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی تھی، تو آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عہد نامہ قدیم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے بڑے گھٹیا لفظ بولے تھے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے جو بے عزتی کے لفظ آج بھی کتاب میں موجود ہے کہ عیسیٰ بے عزت ہو گیا اور معاذ اللہ ایسا لفظ بولا جو ممبر پر نہیں بول سکتا میں، یہ کتاب میں، کتاب مقدس اس کو کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے لفظ کہ وہ صلیب جب دی گئی تو ان کا یہ، تو قرآن نے اس کا رد کیا، فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے لیے اپنی طرف سے ماننے پر آؤ تو خدا کا بیٹا مان جاؤ، اور صلیب کا عقیدہ خود گڑھ لو کہ ان کو صلیب دی گئی ہے. تو جب خدا کا بیٹا ہے تو اس کو موت کیسے آ گئی؟ تو خدا تھوڑی، خدا کو تو موت تو نہیں آتی ہے، خدا تو حی القیوم ہے. ایک طرف یہ دعویٰ، ادھر ایک دعویٰ، تو کون سی بات آپ کرنا چاہتے ہو؟ ادھر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ادھر موت کا بھی دعویٰ کر رہے ہو. ادھر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ادھر بھوک اور پیاس کا بھی دعویٰ کر رہے ہو. ادھر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ادھر پتھر کھانے کا، تکلیف کا، اذیت کا بھی دعویٰ کر رہے ہو. تو پھر یہ کیا تضاد ہے آپس میں؟ جو اللہ رب العالمین جل وعلا، جو خدا کی ذات ہے، وہ تو احتجاج سے، کمزوری سے، کسی کا اس پر غالب آنے سے، فنا ہو جانے سے وہ تو پاک ہے. بلکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرما رب وہ ہے کہ جسے نیند تو دور کی بات ہے، اسے غفلت کی اونگ بھی نہیں آتی. اس کا علم اتنا مستحضر ہے. نیند تو غفلت ہے، نیند جب طاری ہوتی ہے تو ہر چیز دماغ سے نکل جاتی ہے. ایک چیز آپ پر حاوی ہو گئی ہے، ایک جذبہ، ایک کیفیت آپ پر حاوی ہو گئی تو آپ اپنے اوسان بھول گئے اور ڈھیر ہو گئے اس کے آگے، اور وہ چیز آپ پر غالب ہو گئی، نیند. رب فرماتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نوم تو بہت دور کی بات ہے، نیند تو دور کی بات ہے. اللہ وہ حی القیوم ہے جس پر جھونک تک نہیں آتی، یعنی اس کا علم اس قدر ازلی ہے، اور وہ کوئی چیز اس پر حاوی ہو جائے اس سے وہ ذات پاک ہے. فرما وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دنیا و آخرت میں معزز ہیں، عزت والے ہیں، اور وہ ہمارے مقربین میں سے ہیں. آیت نمبر 46 میں فرمایا آگے پھر وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ان کو ہم نے یہ شان دی ہے کہ وہ جھولے میں باتیں کریں گے. فرمایا وہ کہلا، اور جب پختہ عمر ہوں گے تو وہی لہجہ ان کا وہاں پر ہوگا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ضرور نیکوکاروں میں سے ہے. اس میں گزشتہ درس قرآن میں ہم نے چند سوال کے جوابات ذکر کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد موجود ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ.
سورہ آل عمران تھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے. فرمایا انما المسیح، کہ بے شک مسیح جو ہیں وہ صرف یہ ہیں جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، سیدہ مریم کے وہ بیٹھے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ. اپنی طرف سے کوئی مخمصہ نہ بناؤ. رب فرماتا ہم تمہیں ان کی صحیح پوزیشن بتاتے ہیں. وہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے. گزشتہ درس میں ہم نے صرف اتنی بات ذکر کی تھی کہ کہ یہ جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ بکلمۃ منہ، تو من عربی زبان کے اندر کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی 50-50 جس کو ہم کہتے ہیں، پارٹ پارٹ ہو جانا اور جز جز ہو جانا، اس معنی میں بھی آتا ہے. مثلا دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کہا جاتا ہے جیسے ایک تھیلا ہے اور اس میں سامان موجود ہے. تھیلے کو عربی زبان میں کیس کہتے ہیں. تو ایک بندے نے یہ کہا کہ اخذت المال من الکیس، میں نے تھیلے میں سے یا جیب میں سے مال لیا. تو اس میں دیکھیں لفظ من آیا، من الکیس. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سارا نہیں لیا، کچھ لیا. تو من کبھی کچھ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو یہ کلمہ ہے بکلمۃ منہ، تو اس کا ترجمہ بعض جو اسلام کے مقابلے پر وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی روح میں سے کچھ ہیں، اللہ کی روح میں سے کچھ ہیں. تو یہ بالکل بات غلط ہے. اس کی وضاحت ہم نے کر دی، اس بات کو ہم دوبارہ نہیں دہراتے. بلکہ من صرف جزئیت کے لیے نہیں آتا، ابتدا کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر من جو ہے وہ ابتدائیہ ہے. جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. پھر یہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ و کلمتہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. یہاں پر عیسائی حضرات ایک بہت بڑا اعتراض کھڑا کرتے ہیں. کہتے دیکھیں آپ کے قرآن نے خود کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ مخلوق نہیں ہیں، خدا ہیں. ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہتے دیکھیں قرآن آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کلمتہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کو بھی آپ اللہ کا کلمہ کہتے ہیں لیکن مخلوق نہیں مانتے، اس کو غیر مخلوق مانتے ہیں. تو یہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو بھی قرآن کلمہ کہہ رہا ہے. تو کلمہ اور کلام یہ رب کی صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ ذات کے ساتھ قدیم ہے. تو پتا چلا حضرت عیسیٰ بھی قدیم ہو گئے. یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا. اس کا سادہ سا جواب میں دے کر جو ایک عامیانہ اعتراض میں، کیونکہ یہ علمی مباحثوں کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدیم اور خدا ہونے پر، قرآن کو وجہ بنا کر اپنی غلط فہمی سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ کیا ہے، یعنی باتیں کیا ہیں. وہ ذات کی صفت ہے. بات کرنا جیسے میں بات کر رہا ہوں تو یہ میری خوبی ہے. تو جو مقام میری ذات کا ہے وہی مقام میری صفت اور کوالٹی کا ہے. تو جب رب کا کلمہ ہے، تو جب رب کی ذات قدیم ہے تو اس کی صفت بھی قدیم ہوئی. یہ سوال بنایا جاتا ہے. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا ہے، تو لہذا اس سے واضح ہو گیا کہ جب وہ رب کا کلمہ ہوئے تو رب کی صفت ہوئے، تو جب رب کی صفت ہوئے تو غیر مخلوق ہوئے، اور جب غیر مخلوق ہوئے تو قدیم ہوئے، جو قدیم ہوئے تو انسان نہ رہے. یہ ایک پوری ترتیب منطق کی صغرا کبرا ملا کر فلسفے میں بنا دی جاتی ہے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بالکل اہل اسلام قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پوزیشن کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلمہ ہے. لیکن کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلمے سے مراد یہ ہے کہ اس رب کے کن کہے کا نتیجہ ہے. کلمے سے کیا مراد تھا؟ کن. جیسا پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ کی پیدائش عام انسانوں سے ہٹ کر ہوئی ہے، کہ نہ باپ کا کوئی تصور ہے، نہ ولادت کا کوئی تصور ہے، لیکن اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی جانب سے وہ کلمہ حضرت سیدہ مریم کی طرف پھونک دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے پیٹ میں گویا کہ تشریف لے آئے اور آپ کی ولادت ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں یہاں جو قرآن نے کہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ رب کا کلمہ ہے، یہ عجیب کر کے ان کو اس لیے ذکر کیا کہ یوں تو سب کو خدا نے پیدا کیا، مجھے بھی اور آپ کو، لیکن ہمارے پیدا کرنے میں ایک کاز اور فیکٹ، سبب و تاثیر کا سلسلہ ہے کہ ماں باپ ہوں گے، پھر ان کا تعلق ہوگا، پھر بچہ استقرار پائے گا. اس پر ایک جواب پہلے یفعلو اور یخلقو کا گزشتہ درس میں گزر چکا ہے. حضرت یحییٰ کی پیدائش کے لیے اللہ نے یفعلو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے اللہ نے یخلقو کا لفظ استعمال کیا ہے.
اور یہ بنیادی یفعلو بھی کام کرنے کو کہتے ہیں، یخلقو بھی کام کرنے کو کہتے ہیں، لیکن جب پیدا حضرت یحییٰ بھی اس گھر میں ہو رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی ہو رہے ہیں تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا، ان کو بھی یخلقو کہہ دیا جاتا کہ ہم نے ان کو تخلیق کیا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ یفعلو فرماتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے یخلقو، تو یہ عربی طرز کا ایک بنیادی فرق ہے کہ جب کوئی چیز کاز اور سبب سے آتی ہے تو اس کو یفعلو سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو چیز کاز سے ہٹ کر محض اس کی تاثیر سے آتی ہے تو اس کو یخلقو سے تاثیر کیا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے کائنات کو کر دیا، بلکہ یہ کہا جاتا اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو خلق کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جس کے پہلے کوئی سبب نہ ہو، صرف رب کی تاثیر کار فرما ہو۔ ایک بات اس میں یہ، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلمہ بئی معنی خوبی میں ہے کہ وہ بغیر سبب کے پیدا کیے گئے، باپ کے سبب کی۔ قرآن میں سورہ المائدہ اور نساء میں بھی یہ بات کی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اللہ کی طرف سے تو ان کا خدا ہونا قرار پایا، تو تم تو حضرت آدم کو بھی مانتے ہو، کہاں کہو تو ان کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھے، تو ان کو خدا کیوں نہیں کہتے ہو؟ جبکہ دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ جو پیدائش کا طریقہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک میں باپ کا رشتہ نہیں اور دوسرے میں باپ اور ماں دونوں کا رشتہ نہیں ہے، تو یہ عجیب منطق ہے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے آدم کو خدا کا بیٹا کہتے پھر حضرت عیسیٰ کو کہتے، لیکن عجیب بات ہے کہ جس میں ایک واسطہ ہے اس کو تو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، اور جس حضرت آدم میں دونوں واسطے نہیں ہیں کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور ان کو تم اللہ کا نبی کہہ رہے ہو۔ تو یہ ایک الزاماً سوال تھا۔ یہاں پر بات دراصل یہ ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اس سے مراد اللہ کا کلمہ مراد کیا ہے؟ اللہ کی بات سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین میں، کہ اس کا کام تو رب کا کام یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا۔ تو یہ کن جو ہے یہ اللہ کی بات ہے کسی چیز کو تخلیق دینے میں کہ ہو جا، وہ ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کلمہ کہا گیا، اس سے اگر خدا کا بیٹا ہونا لازم آیا تو یہ ساری کائنات کو بھی تو اللہ نے کلمے سے ہی پیدا کیا، کن ہو جا، تو یہ ساری کائنات پھر خدا کا بیٹا قرار پائے گی؟ نہیں، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے کلمے سے ایجاد ہونے والی چیز، ایک ایک کلمہ اور ایک کلمے سے متعلق چیز۔ مثلا بلا تشبیہ میں آپ سے یہ آرڈر کروں کہ اٹھ جاؤ، تو ایک یہ میرے جملے تھے کہ اٹھ جاؤ، لیکن ایک اس کے ساتھ ایجاد تھی کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا۔ تو بلا تشبیہ رب کا یہ کہنا کہ ہو اور ایک کام اس سے جڑ جائے، اس سے ایجاد ہو جائے، تو اس ایجاد کا ہونا خدا نہیں کہلاتا، وہ تو متعلق ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کلمہ کہہ دیا گیا قرآن نے اور اس کا یہ معنی لیا جائے کہ آپ کلمہ ہیں، تو پھر یہ تو ساری کائنات رب کا کلمہ ہے، کیونکہ رب نے ساری کائنات کو کہا تھا کن، تو کن بھی تو رب کا کلمہ ہے۔ تو کیا درخت، پتھر، آسمان یہ سب خدا بن جائیں گے؟ نہیں، ایک ہے کلمہ ہونا اور ایک ہے کلمے کا متعلق ہونا، کلمے کی ایجاد ہونا، کلمے کا نتیجہ ہونا۔ تو یہاں پر جو فرمایا وہ کلمتہ، مراد یہ ہے کہ وہ رب کے کلمہ کن کا نتیجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمائیے ہمارے قدرت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تخلیق ہے۔ جیسے قدرت کا نتیجہ، بغیر ستون کے آسمان کیسے؟ بھائی کبھی آپ نے اگر چھت بنائی ہو تو بڑے بڑے ماہران معمار آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب پلر کی کہاں ضرورت پڑے گی، بھیم کی کہاں ضرورت پڑے گی، کتنا آپ لمبی چھت دے رہے ہیں، تو بغیر بھیم اور بغیر فاؤنڈیشن کے کس طرح چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن آسمان کو آپ دیکھیے، انسان کی نگاہیں تھک جاتی ہیں کہ جناب بغیر ستون کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو رب یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اس کائنات کو بھی بغیر سبب کے پیدا کیا ہے، صرف کن کہا وہ ہو گئی۔ تو لہذا ہمارا کن جو ہے یہ ہماری صفت ہے جو ازلی ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ بنا ہے، جو اس کی کن کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو خدا نہیں کہا جائے گا۔ اگر کلمے کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو پیدا ہونے سے خدا کہہ دیا جائے تو لفظ کلمے کن سے تو ساری خدائی پیدا ہوئی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کیا؟ پھر تو درخت بھی خدا بن گیا، آسمان بھی خدا بن گیا اور زمین بھی خدا بن گئی۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے سمپل سا جواب اس کا دیا کہ یہ آیت کریمہ سے کو استعمال کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدیم ہونا،
ذاتی ہونا، خدا ہونا کسی صورت پر لازم نہیں آتا. اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے مطلب کی بات لے لی جائے اور پورے مطلب کی بات چھوڑ دی جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب اگر کن کہہ کر پیدا کرے تو وہ رب کا کلمہ بن کر ذات ہو جائیں. تو اس آسمان کو بھی تو رب نے کن کہہ کے ہی پیدا کیا ہے، اس زمین کو بھی تو کن کہہ کر پیدا کیا ہے، لیکن اس کو آپ خدا کا بیٹا نہیں کہتے. تو ترجمہ کیا ہوا کہ کن تو رب کی ذات ہے، لیکن جو چیز اس سے نتیجے میں آئی ہے وہ مخلوق ہے، جو اس سے متعلق ہوئی ہے وہ مخلوق ہے. جو اس کن سے ایجاد ہوئی ہے، جو اس آرڈر سے ایجاد ہوئی ہے، جو ایجاد ہوتی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہوتا، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. تو وہ کلمتہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سیدنا عیسیٰ کو اپنے کن سے پیدا فرمایا. اور سب سے بڑی ان کی کرامت یہ تھی کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اس لیے ان کے لیے خاص جملہ کن کا کہا ہے. جیسے عالم جو زمین و آسمان جب رب نے پیدا فرمائے تو کن فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کاز نہیں تھا اس کی پیدائش کا، صرف رب کا حکم تھا. تو جب کسی چیز کی ایجاد میں پہلے کوئی کاز اور سبب نہ ہو تو اس کو کلمے سے تعبیر کیا گیا، کن سے تعبیر کیا گیا. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ان کے والد نہیں تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے اسی تاثیر تخلیق کو کن کے طور پر بیان فرمایا. یہ اس کا ایک سادہ سا جواب تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیانت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو یہ ساری چیزیں اپنے وہاں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں. اب میں یہاں پر مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر رہ گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. یہ بائبل اس وقت میرے پاس ہے، انجیل مقدس. میں اس سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ جو قرآن کی تناظر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، وقت مختصر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کے بیٹے نہیں. اس کا جواب تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ میرے سامنے جو انجیل مقدس لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر 131 ہے اور یہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور. میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کی آیات آئی ہے تو ایک شائستگی کے ساتھ اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں. اہانت اور بے ادبی مقصود نہیں ہے. جو دلائل جانبین سے اس کو اوپر غور کر لیا جائے کہ کتابوں کے اندر کیا ہے. کسی کی تذلیل یا مناظرہ یا مباحثہ مقصود نہیں ہے. اور یہ کوئی ہم بنا کر نہیں لا رہے کہ آج تو اللہ محفوظ فرمائے ہندوستان کے اندر ایشو چل رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے بیس نہیں بنایا. ہم تو 6-8 مہینے سے سورہ آل عمران کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور اس میں یہ ضمناً لفظ آ گیا ہے کلمتہ، تو اس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے یہ لوقا ہے اور لوقا کا باب نمبر 13 ہے اور باب نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے. کہا جا رہا ہے مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ مجھے ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. دیکھیں بائبل کے اندر کیا فرمایا کہ ممکن نہیں کہ نبی، یعنی کہ خدا فرمایا ممکن نہیں کہ نبی جو ہے وہ یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. اس میں 2 جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے. ایک تو یہ ہے جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، ایک لفظ، اور پھر پہلا لفظ اس کے اندر یہ موجود ہے جو آپ نے فرمایا کہ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. تو اس میں دیکھیں واضح طور پر یہ لوقا کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 13 ہے اور اس کی آیت نمبر 33 اور 34 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. 2 جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے اوپر نبی ہونے کا حکم فرمایا اور یہی قرآن کہہ رہا تھا رسول اللہ. تو یہ دیکھیں سابقہ کتابوں کے اندر جو باتیں یہ قرآن کریم کی واضح طور پر گویا کہ اشارہ اس میں موجود ہے. ایک میں مزید آیت جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس ہے اس آیت کی تشریح کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ابھی اسی جو بائبل کا میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کا جو یہ نسخہ ہے اس کی صفحہ نمبر 68 ہے اور یہ مرقس کی بائبل ہے اور باب نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ یوسف نے ان سے کہا نبی اپنے وطن
یوسو نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھروں اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. یہ یروشلم کا جو واقعہ اس میں موجود ہے، اس میں یہ حکایت، یہ سٹوری حضرت عیسیٰ کی زبان سے موجود ہے کہ یوسف نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن میں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے بائبل سے پڑھی ہے کہ جس میں واضح طور پر، جس کا سریانی اور عبرانی زبان سے ترجمہ بھی وہاں سے کیا گیا اردو کے اندر، اور وہاں پر لفظ نبی موجود ہے. اور یہ قرآن کریم کی صداقت ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ و کلمتہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے رسول ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے نبی ہے اور اس کا کلمہ ہے. تو یہ دو اشارے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی ذات مبارکہ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو نبی اور رسول بنایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی کے صفحہ نمبر 40 پر، صفحہ نمبر 40 یہ متی کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 18 ہے. اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی. تو خدا کو بھوک لگتی ہے. تو یہ کیفیت ایک بشری تقاضے کی، عوارض کی ہے، جو اس طرف واضح کرتی ہے احتجاج کی کہ جس میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ نہیں، جس طرح کے سورہ نساء میں آیا کہ نہ کہو کہ عیسیٰ تین میں سے ایک ہے بلکہ اللہ رب العالمین واحد و یکتا ہے، جس طرح آگے ذکر آئے گا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ سے کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. یعنی اس کے پتوں کی کثرت کو آپ نے دیکھا اور دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس میں انجیر ہے، اور آپ گئے تو صرف پتے ہی تھے اور اس میں گویا کہ انجیر نہیں تھا. تو یہ انبیاء کرام کی جو شان ہے، جو تجربات سے مسئلے کو اخذ کرنا، جو ان کی صفت اجتہاد ہے، اس کا اشارہ ہے. اور رب کریم اجتہاد سے پاک ہوتا ہے، اس کا علم ازلی ہے کہ اس میں پھل تھا کہ نہیں تھا. تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی طرف واضح کرتی ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا واضح اشارہ بائبل کے اندر آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے نبی ہیں، بندے ہیں. اور ایک انسان پر جو عوارض طاری ہوتے ہیں وہ تمام عوارض بشریہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی پر طاری ہوئے. آخری حوالہ اس میں سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بالاستیاب آنے والے جمعے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. یہ مرقس کی بائبل ہے اور اس کا باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 38 ہے. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کیفیت کو بیان کیا. اور اس میں یہ ہے کہ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اس کی جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک کہ آئیں کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی اور خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. پس انہوں نے اس کو جگایا. تو اب دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا لفظ بھی موجود ہے کہ پیچھے کشتی میں گدی پر ٹیک لگا کر سو رہا تھا اور جو آپ کے حواری تھے انہوں نے آپ کو جگایا. تو جس پر احتجاج طاری ہو جائے، نیند طاری ہو جائے، عوارض بشری طاری ہو جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے آیت الکرسی میں اسی عقیدے کو بیان کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. رب وہ ہے کہ جسے نیند تو دور کی بات ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. ایسی درجنوں باتیں جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کی اس بات کی مکمل تصدیق کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اور اسی میں موجود ہے قرآن کی ترتیب جو آگے آ رہی ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دیا گیا ہے نہ ان کو کسی نے قتل کیا ہے. قرآن آگے کہے گا، آگے جو آ رہی ہے آیات 50 سے 60 کے درمیان، جس میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہے بلکہ عیسیٰ کو ہم نے اپنی جانب اٹھا لیا ہے. اس کی تصدیق بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے. اور بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ دنیا و آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر وجیہ ہیں. عیسیٰ
اور مسیح، یہ دو لفظ قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، مفسرین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ شفا عطا فرماتا۔ جیسے آگے آیت آ رہی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ ان کو آنکھیں عطا فرماتا۔ جو کوڑ کے مرض میں پیدا ہوتے تو آپ ان کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرماتا۔ مردے کو آپ حکم دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ بیدار ہو جاگ جاتا۔ قرآن کریم میں اس کو سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ وہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں تو اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں جیسے حضرت سلیمان کے زبان میں جادو کا دورہ تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا دورہ تھا، تو اللہ نے زبردست معجزہ آپ کو یہ دیا کہ آپ کی لاٹھی صاحب بن گئی اور سارے جادوگروں پر وہ حاوی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی نبوت کا جب انکار لوگ کر رہے تھے اور اس زبان میں طب کا بڑا دورہ تھا، وہ بڑے عظیم آدمی کو بھی کہتے تھے ٹھیک ہے آپ پڑھے لکھے اچھے آدمی ہیں لیکن ایک بات بتائیں، آپ کے پاس کوئی مرہم ہے، آپ کے پاس کوئی چورن ہے، آپ کے پاس کوئی دوائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم علم کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں مرہم کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل بیماری بہت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی شفا یا کوئی بیماری کو دور کرنے کا علاج ہے تو آپ بتا دیجئے، ہم آپ کو بزرگ مانیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے حضور عرض کیا کہ مولا یہ تو میری رسالت کی بجائے مجھ سے کوئی شفا کی طلب کرتے ہیں، تو حضرت اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، ان سے کہو یہی معجزہ آپ کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ان سے کہو تمہارے بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر جن مریض کے آگے ہار گئے ہیں نا ان مریضوں کو لاؤ۔ علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 50,000 نابینا جمع کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، جو جبہ آپ نے زیر تن فرمایا تھا جس پر آپ کا مبارک پسینہ لگا تھا وہ آپ نے اتارا اور دوسرا جبہ پہنا اور اپنا پسینہ لگا ہوا جبہ اپنے خادم کو دیا، فرمایا تو ادھر سے شروع ہو جا میں ادھر سے۔ وہ جبہ بھی اگر کسی نابینا کے چہرے پر لگتا تو اللہ رب العالمین آنکھ عطا فرماتا۔ تو یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، تو اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں۔ مسیح کہاں اس لیے جاتا ہے؟ ایک معنی مسیح کا یہ کہ آپ بہت تیزی میں مسافت کرتے تھے، یعنی 100 میل ہے تو آپ یوں سمجھے کہ چند منٹوں کے اندر آپ پہنچ جاتے تھے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی سیاحت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزری ہے۔ ایک مسیح کا معنی یہ ہے کہ آپ بہت تیزی میں سیاحت کرتے تھے۔ ایک مسیح کا معنی ہے کہ جب آپ مسح کرتے تھے، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے جسم کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ بات کو ختم کرتے ہیں قرآن کریم سورہ مریم کی اس مبارک آیت پر جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی شان میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو نبی پاک کا مذاق بناتے ہیں معاذ اللہ، اور اپنے زوم باطل اور خبیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے جس میں جانبداری نہیں ہے، یہ اسلام وہ ہے جو ہر نبی کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، ہر نبی کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا نہ نبی پاک کی توہین جائز ہے اور نہ کسی نبی کی توہین جائز ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کی العیاذ باللہ توہین کی معاذ اللہ تو اس پر بھی یہی حکم آئے گا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی شرعی عدالتیں اس پر یہی فیصلہ طاری کریں گی، کیونکہ نبی کی گستاخی کی ایک ہی سزا ہے، چاہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو یا حضرت زکریا اور یحییٰ کی گستاخی ہو، اور معاذ اللہ چاہے وہ حضرت سلیمان و داؤد کی گستاخی ہو یا حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو، جس نبی کی بھی توہین کی جائے گی اس کی سزا گواہوں کے متحقق ہونے کے بعد قاضی پر یہ ہے کہ کوئی اور سزا نہیں ہے، اس کی شرعی سزا قتل ہے۔ اگر آپ کہیں یہ کہاں سے آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی بائبل میں موجود ہے، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، کہ جس میں یہ موجود ہے کہ نجومی کی کوئی توہین کرے تو اس کو قتل کر دو۔ میں پوچھتا ہوں جو 295C پر اعتراض کرتے ہیں وہ بائبل اٹھائے، آنے والے درس میں ہم بتائیں گے، بائبل اٹھائے، اس میں موجود ہے کہ نجومی کی تو نجومی ستاروں کا علم رکھنے والا اس زمانے میں بڑا معزز تھا، ستاروں کا علم رکھنے والے کی اگر کوئی توہین کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ میں نے کہا قلب پر ہاتھ ماریے، اگر ستاروں کا علم رکھنے والا اس محلے اور سوسائٹی میں ایک عزت کا منصب رکھتا ہے تو اس کی توہین ساری سوسائٹی کی توہین ہے، تو خدا کی نبی کی توہین کرنے والے کی سزا یہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ بات تو بائبل میں موجود ہے، یہ قرآن پر لا کر مسلمانوں پر آپ خالی کہاں تھوپ رہے ہیں، یہ تو آج بائبل میں بھی موجود ہے کہ سزا قتل بنتی ہے۔ جب نجومی کی سزا قتل ہو سکتی ہے تو نبی کی اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کی سزا کیا اس کو پھولوں کا گجرا پہنایا جائے گا؟ بشرطے کہ جب
گواہ متحقق ہو جائے اور غلطی واقعی میں قانون اور شرعی تقاضے سے مکمل ہو جائے تو عدالت اس کو یہاں سے بھگائے نہیں بلکہ اس پر وہ سزا قائم کرے جس کو بائبل بھی بیان کرتی ہے، قرآن بھی بیان کرتا ہے اور رسول اللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے فرمایا وجیح ہیں، بہت عظمت والے ہیں۔ کیسی شان اللہ نے دی ہے یہ دیکھیے، سورہ مریم ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں یہ بات کی تھی۔ کس میں؟ اب یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سر سید صاحب تھوڑے انگریزوں سے ڈر گئے تو کہنے لگے جھولے میں بات کرنے سے مراد یہ جو بچہ جو اپنی آوازیں جھولے میں نکالتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ تو اللہ کی کرامت، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ جب اس بچے کو اللہ رب العالمین 9 مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھتا ہے تو وہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ وہ بچے کو عام حالات میں بچہ جھولے میں بولتا نہیں، تو جب رب بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، تو نبیوں کو یہ شان دے سکتا ہے کہ وہ جھولے میں اتنی پختہ کلام کرے جیسا 40 سال کا جوان کر رہا ہے۔ اور یہ جھولے کے اندر جملہ ہے، اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کا ذکر ہے اور ان کے ذکر کو وسیلہ بنا کر اپنی تمنائیں اللہ سے حاصل کرنے کے لیے دلوں میں دعا کا تصور کیجیے اور دیکھیں قرآن کتنا سچا کلام ہے۔ سورہ مریم ہے اور یہ 16واں پارہ ہے، 19ویں سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نے اپنے جھولے میں کہا قال انی عبداللہ، میری ماں پر کیا اعتراض کر رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ کہتے ہیں نبی تو 40 سال کے بعد بنتے ہیں۔ میں نے کہا تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو جھولے کے اندر کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ اب آپ دیکھیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنی عظیم شان ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا جب اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ اللہ اس کو پڑھتے ہوئے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کی قدرت آپ دیکھیں۔ فرمایا جھولے کے اندر کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ ایک بچے کا تصور، پاکیزہ تصور ذہن میں لائیے، اور اس وقت آپ کلام کر رہے ہیں اور وہ کلام اتنا پاکیزہ تھا کہ قرآن کے اترنے سے 1000 سال پہلے وہ کلام ہوا ہے کہ لیکن رب کو حضرت عیسیٰ کی بولی اتنی پسند آئی تھی کہ اپنے محبوب کو ان کی بولی میں پھر کلام سنا دیا۔ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اگلا جملہ آپ سنیے، فرمایا وجعلنی مبارکا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا کلام مجید کو سمجھنے کی اور تمام انبیاء کا ادب کرنے کی اور اپنے نبی پاک کی کامل محبت اور توحید اور وحدانیت کے عقیدے پر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ شرک و بدعات سے اللہ رب العالمین ہماری فکر کو محفوظ کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین قائم رکھے۔ اور عالم اسلام پر جو ایک جھوٹی تہمتیں گویا کہ دہشت گردی کی منسوب کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ان ظالموں اور تہمت لگانے والے، اتہام کرنے والوں کے جھتوں کو منتشر فرمائے۔ ہندوستان میں بھی اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے ملک پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا